السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول وباللہ التوفیق، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا ما ینفعنا، اللہم انا نسألک علما نافعا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی، اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے عقیدہ واسطیہ کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر، اس کا 9واں لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، سبق 9واں پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک لیکچر جو کہ ہم ایکسٹرا کلاس لیں گے ہفتے کے دن انشاءاللہ اسی ٹائم پر 2 بجے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے جو ہم لیکچر ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر اور پھر اہل سنہ والجماعہ کے مختلف اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج جو ہیں وہ ہم خصوص بالخصوص کہ اہل سنہ والجماعہ کا صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی فضیلت، اور اس کے بعد اہل بیت، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ازواج مطہرات کے ٹاپک پہ جو ہے ہم کہ اہل سنہ والجماعہ کا ان کے بارے میں کیا اصول ہیں، اور یہ بھی کہ اہل بدعت جو ہیں، باطل فرق جو ہیں، وہ اہل سنہ والجماعہ سے بری ہیں، کس طرح ان کا جو نظریات ہیں، اصول ہیں صحابہ کرام، اہل بیت کے بارے میں گمراہ کن ہیں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کل 22 فوائد پڑھیں گے، 241 سے 262 تک۔ جی، سب سے پہلے کہ اہل سنہ والجماعہ کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا اصول ہے، کیا موقف ہے ان کا۔ فصل، یہاں پہ فصل قائم ہو رہی ہے، نہیں آپ کو پتہ امام رحمہ اللہ جہاں بھی فصل لے کے آئے اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے۔ وَمِنْ اصول اہل السنۃ والجماعۃ، اور اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں میں سے ہے کیا چیز؟ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دل، قلوبہم قلب ان کی جمع ہے نا، السنت یہ لسان کی جمع ہے، ان کے دل اور ان کی زبانیں سلامت رہتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہم کریں گے کہ پاک رہتے ہیں، لاصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، یعنی وہ ان پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتے، ان کا کوئی نقص نہیں بیان کرتے، ان پر کوئی جرح نہیں کرتے۔ تو اہل سنہ والجماعت کے اصول میں سے ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں پاک رہتی ہیں۔ کما وصفہم اللہ بہ فی قولہ، پھر اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے ان کا وصف اپنے فرمان میں بیان کیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، یقول، ان کے بعد میں کون آئے، یعنی اس سے مراد خصوص بالخصوص، ویسے تو یہ عمومی آیت پوری امت کے لیے، لیکن خصوص یہ تابعین کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بارے بعد میں ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے ان بھائیوں کی، سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔ تو یہ سبقونا بالایمان کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تابعین ان کے بارے میں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ان ہماری مغفرت کرو اور ان کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دل میں نہ ڈال، غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کوئی غل کہتے ہیں کسی قسم کی میل کچیل، کوئی نقص، کوئی بغض، ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ ڈال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے کے لیے اپنی زبانیں بھی، اور نہ صرف زبانیں، نہ صرف اپنے اقوال، بلکہ اپنے دل کو بھی ان کے بارے میں پاک رکھتے ہیں، نہ دل سے ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، نہ اقوال سے۔ اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے انہوں نے دیا ہے، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، یہ اہل سنہ والجماعہ کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے لیے، اور خصوص بالخصوص مومنوں میں سب سے پہلے
صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی میل کچیل نہ ڈال۔ اسی طرح سے آگے دلیل لے کے آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے، وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ، اور وہ اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں، یعنی اہل سنہ والجماعہ کی زبانیں اور دل جو ہے پاک رہتے ہیں کس وجہ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے بھی۔ وہ فرمان کیا ہے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ یہ سب جو ہے نا، اس کا معنی بڑا وسیع ہے، مختلف طرح، سب گالی دینے کو بھی کہتے ہیں، سب برا بلا دینے کو کہتے ہیں، کوئی نقص بیان کرنے کو بھی سب کہتے ہیں، سب یسبو۔ تو فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ، ان کا کوئی نقص نہ بیان کرو، کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ محمد، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بیدہ۔ اچھا یہ وہ بات آ گئی یہاں پہ اشارتاً کہ جو ہے نا اہل التعطیل یا جو تعریف کرتے ہیں معتزلہ جہمیہ وغیرہ، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، طویل کرتے ہیں ہاتھ کی، ید کا مطلب تو ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغا، تو وہ نہیں پہنچے گا، مد احدہم، ان کے ایک مد کو، کن کے ایک مد کو؟ صحابہ کرام کے ایک مد کو، ولا نصیف ہو، اور نہ آدھے مد کو۔ مد کسے کہتے ہیں؟ یہ جیسے دعا کے لیے ہاتھ ملائیں نا، دو ہاتھ ملائیں تو یہ جو ایک پورا چلو سا بنتا ہے، یہ مد کے لیے دونوں ہاتھ ملائیں نا تو یہ ایک چلو جو بنتا ہے، پورا چلو دونوں ہاتھ ملانے سے، اسے مد کہتے ہیں۔ اس میں جتنا اناج آ جائے، جتنے دانے آ جائیں، جتنی کوئی گندم آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو غیر صحابی ہے، کوئی اور ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس کو صدقہ کر دے، تو وہ پھر بھی صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر خرچ کرنے کے بھی نہیں ہے، بلکہ آدھے کے برابر، ولا نصیف ہو۔ ایک مد جو ہے ایک چلو ہوتا ہے، دو ہاتھ ملا کے جیسے دعا کری ہاتھ میں، تو اس میں جتنی چیز اسے مد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، اور اس وجہ سے اہل سنہ والجماعہ جو ہیں ان کے دل، ان کی زبانیں صحابہ کے بارے میں پاک رہتی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اس سلائیڈ میں ہم قرآن و سنت اور اجماع سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت، اس کے ثبوت کو دیکھیں گے۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، اور وہ قبول کرتے ہیں ما جا، جو کچھ آیا ہے، بِهِ الْكِتَابِ، کتاب میں یعنی قرآن کریم میں، وَالسُّنَّةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیث میں، وَالْإِجْمَاعِ، اور اجماع میں، من فضائلہم، صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، و مراتبہم، اور ان کے مراتب کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں۔ تو اہل السنہ والجماعہ اس بات کو قبول کرتے ہیں جو کچھ، اچھا یہ تین جو ہیں وہ دین کے ماخذ ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی اس کی پڑھا ہے، یا تو وہ کتاب سے ہوگی، کوئی بھی دین کی بات اگر لی جائے گی تو وہ کتاب سے ہوگی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے ہوگی، یا پھر اجماع امت سے، کہ جس پر پوری امت کٹھی ہوگی۔ آپ کو پتہ حدیث ہے کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، جس کی ہم نے مثال بھی دی کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس نے کفر کا کام کیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، سارے جانتے ہیں، سارے اس بات پر متفق ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ تو یہ تین دین کے ماخذ ہیں، کتاب، سنت اور اجماع۔ تو اہل سنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں جو کچھ بھی صحابہ کرام کے بارے میں کتاب میں آیا ہے، قرآن میں اور سنت میں اور اجماع میں آیا ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مراتب کے بارے میں۔ وَيُفَضِّلُونَ،
اور وہ فضیلت دیتے ہیں من انفقا من قبل الفتح، جس نے خرچ کیا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا قبل الفتح، فتح سے پہلے۔ اب یہ فتح کیا ہے، اس کا آگے وہ وضاحت کرا، وہ صلح الحدیبیہ، تو یہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی وہ ان صحابہ کرام کو باقیوں پر فضیلت دیتے ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور پھر آگے وقاتل، اور قتال کیا، یعنی صرف خرچ نہیں کیا بلکہ قتال کیا، اللہ کے راستے میں لڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جنگیں کی، آپ کو پتہ ہے احد، بدر کی جنگیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہوئی مسلمانوں کی۔ علامن، کس پر فضیلت دیتے ہیں، انفق من بعد وقاتل، کہ جنہوں نے اس فتح صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، لڑائی کی، جنگ کی۔ تو اہل سنہ والجماعہ صلح حدیبیہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے بعد میں خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جو ہے وہ جو صحابہ کرام شامل ہوئے، ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے جو کہ اس کے بعد میں ایمان لے کے آئے۔ اس کی آگے ہم ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ وَيُقَدِّمُونَ، اور وہ مقدم رکھتے ہیں، یہ بھی فضیلت کے معنی ہے، مقدم کا مطلب ہے نا آگے رکھتے ہیں، یعنی ان کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، المہاجرین، مہاجروں کو، علی الانصار، انصار پر۔ جو مہاجر صحابہ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اہل سنہ والجماعہ انہیں انصار سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے، کوئی بندہ چیٹ میں بتائے نا، ایسا کیوں ہے کہ مہاجرین کی فضیلت انصار سے زیادہ ہے؟ بتائیے ذرا چیٹ میں بتائیے، مہاجرین کی فضیلت انصار سے زیادہ کیوں ہے؟ دیکھ رہا ہوں میں چیٹ، ابھی تک تو کچھ نہیں آیا اس میں۔ کچھ بھی نہیں آ رہا ادھر چیٹ میں، کسی نے لکھا ہے کچھ؟ جی یہ ایک جواب آیا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے سب چھوڑ کے آئے تھے مدینہ، سابقون تھے۔ ماشاءاللہ، ایک جواب اور کوئی؟ چلیں جی، یہ جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ بہت خوب جواب ہے۔ لیکن اساتذہ کرام ہمارے بتاتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت دی انصار پر۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر آئے، اور انصار نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا گھر بار چھوڑا، بالکل ایسا ہی۔ لیکن سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ ان کو جو ہے اس میں فضیلت دی۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، سبقت لے جانے والوں میں سے مہاجرین اور انصار۔ تو اس لیے اہل سنہ والجماعہ جو ہیں ان کو مقدم رکھتے ہیں، ان کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں انصار پر، انصار مدینہ پر۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جس نے پہلے خرچ کیا صلح حدیبیہ سے اور اس سے پہلے جنگ کی، اس کو فضیلت دیتے ہیں اس کے بعد والوں پر۔ تو اس کی بھی دلیل آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجات، ان کے لیے تو بہت زیادہ اونچے درجے ہیں۔ تو یہ دونوں قرآن سے نصوص موجود ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں اہل سنہ والجماعہ کو۔ سورہ حدید کی آیت سے یہ دلیل آئی کہ فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ بعد والوں پہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی مختلف کیٹیگری ہیں۔ اور اسی طرح مہاجرین جو ہیں وہ انصار پر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ
اور وہ ایمان رکھتے ہیں کون؟ اہل السنہ والجماعہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا قال علی اہل بدر، اہل بدر سے، وَقَانُوا ثَلَاثَ وَبِضْعَ عَشَرَةٍ، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 300، 300 وبضع عشرہ۔ یہ بدغہ کا لفظ نا پہلے بھی شاید ہم نے بیان کیا ہے، تعداد کے لیے نا 3 اور 9 کی اگر کوئی تعداد ہو نا تو اس کے لیے بدغہ کا لفظ بولا، یہ 3 بھی ہو سکتی ہے، 5، 4 اور 9 تک جو ہے نا یہ، تو آپ کو پتا ہے وہ 313 تھے، بعض روایت میں اس میں کم بھی آتا ہے 311، بعض میں 315 بھی آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بدغہ لکھ دیا کہ وہ 313، یعنی 313 سے 319 کے درمیان انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی تعداد تھی۔ اعملوا ما شئتم، اللہ نے اہل بدر سے کیا کہا تھا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا، اللہ اکبر، اور پھر کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم، کہ جو کوئی عمل تم کرو، جو مرضی چاہے کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دی، اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں نا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ کیسے معاف کر دیا۔ ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، ان کے نا کچھ رشتہ دار یا کچھ احباب جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی مخبری کر کے نا جو خط لکھ کے نا وہ دے دیا ایک عورت کو ادھر، تاکہ اس خط کے بدلے میں، اس خبر کے بدلے میں، جاسوسی کے بدلے میں ان کے گھر والوں کو مکہ والے نقصان نہ پہنچائیں، یعنی وہ ان کی ڈیل ہو گئی، یا جس طرح سے بھی تھا۔ اب اللہ نے جو ہے وہ جبرائیل کے ذریعے خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ نے بھیجا سیدنا علی اور ساتھ ایک اور صحابی تھے، کہا کہ جاؤ اور تم فلاں فلاں مقام پہ ملو گے، یہ بھی اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے تھا کہ آپ نے خبر دی غیب کی جو اللہ نے آپ کو دی، کہا کہ فلاں فلاں مقام پہ جاؤ، ایک عورت ملے گی، اس نے خط اپنی چوٹی میں چھپا رکھا ہے، بالوں کی وہ جوڑے میں چھپا رکھا ہے، اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ تو وہ گئے، اس سے پوچھا، وہ نہیں مانی، اسے پھر دھمکایا تو اس نے نکال کے دے دیا، لے کے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہیں جب پتہ چلا نا یہ غالباً خالد میرے خیال میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حاتب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے منافق کہہ دیا۔ تو اب حاتب تو غزوہ بدر میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ حاتب جو ہے یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا اے مرو ما شئتم فقد غفرت لکم، وہ جو کچھ بھی کریں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر رک گئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، جو مرضی کرو، آج کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِأَنَّهُ لا يدخل النار، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی ایک جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کوئی ایک بایا تحت الشجرۃ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، یعنی وہ صحابہ کرام آپ کو پتہ جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے وقت جو ہوئی تھی، وہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گئے ادھر مکہ میں تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، تو سفیر کا قتل جو ہوتا ہے وہ تو جنگ کا اعلان ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے سارے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم جو ہے نا عثمان کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے، مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اہل سنہ والجماعہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان پر وہ درخت کے نیچے بیعت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل، جہنم میں نہیں داخل ہوں گے۔ کما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بل رکعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح قرآن کے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، اللہ کبھی بھی انہیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعَمِائَةٍ، ان کی تعداد 1400 سے زائد تھی،
بعض کہتے ہیں محض 1400 تھی، بعض کہتے ہیں کہ 1400 تھوڑی زیادہ تھی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی کہا اکثر تھوڑی زیادہ تھی۔ میں نے الفن، الف کہتے ہیں ہزار کو، اربع 400 100، 1400 سے کچھ زیادہ تھی ان کی تعداد۔ وَيَشْهَدُونَ، اور اہل سنہ والجماعہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، بالجنت، جنت کے لیے، لمن شاہد لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالعشرہ، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی 10 میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ 10 جنتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے نام پہلے تو 4 خلفائے راشدین ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، پھر ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زبیر، اور کون ہے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پر وہ 10 صحابہ کرام ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، جنہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ، ایک طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس طرح 10 صحابہ کرام کے نام۔ تو اہل سنہ والجماعہ بھی اسی طرح گواہی دیتے ہیں جسے رسول اللہ نے دی۔ وہ ثابت ابن قیس ابن شماس، اور ایک اور صحابی بھی تھے جنہیں نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بشارت دی جنت کی، ثابت بن قیس ان کا نام تھا۔ وغیرہم من الصحابہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنے صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی کی جو ہے وہ بشارت دی۔ آپ کو پتہ بعض کا بائی نیم اللہ نے مینشن کیا، کہ یہ جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل، اور بعض کا بغیر نیم کہہ دیا کہ فلاں لشکر جو ہے نا، جیسے آتا ہے کہ اول جیش من امتی یغزون بحر کدوجب، کہ فلاں فلاں لشکر جو ہے نا جو سب سے پہلا جہاد کرے گا سمندری سفر کر کے، اس کی بخشش، تو اس میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے غیر صحابہ سے وہ سب کی بخشش ہو۔ اور بھی کتنی حدیث آتی ہیں۔ پھر فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم، جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ روم کے دارالحکومت پر سب سے پہلے حملہ کرے گا، ان سب کی فضیلت ہو گئی، ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو نام لے کر بھی اور بغیر نام کے بھی جن جن کا کہا اہل سنہ والجماعہ، ان کو اسی طرح مانتے کہ وہ جنتی ہیں۔ آگے ہے صحابہ کرام کی تفضیل و تقدیم کا۔ یہ تفضیل و تقدیم ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ کس کو آگے رکھا جائے اور کس کی فضیلت زیادہ ہے اور کس کی کم ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اور خلافت، خصوصاً علی رضی اللہ عنہ کی تقدیم کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اور آج کل بھی یہ فتنہ بہت، یہ شروع سے اب تک بلکہ شاید تا قیامت یہ فتنہ رہے گا۔ وَيَقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ، اور اہل سنہ والجماعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ نقل ہوئی ہے مطلب ہم تک پہنچی ہے، جس طرح سے کتب میں حدیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے۔ ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ تواتر سے نقل ہوئی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ باقی اصحاب سے۔ تواتر کا آپ کو میں نے بتایا تھا ان شارٹ، یہ ہے کہ تواتر، مثال کا کوئی کہتا ہے نا کہ یہ حدیث متواتر ہے یا یہ روایت تواتر کے ساتھ آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنی زیادہ لوگوں نے اور سچے لوگوں نے بیان کیا کہ اس کا جھوٹ ہونا ناممکن ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں اس کو روایت کیا گیا ہے ہر زمانہ میں کہ اس کا جھوٹ ہونا بالکل ناممکن ہے، اسے تواتر کہتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ جو بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اور باقیوں کے ذریعے، وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا اقرار کرتے ہیں؟ من ان خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر، وہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اور باقی صحاب کے ذریعے کیا پہنچا ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ حوالہ لے کے آئے علی رضی اللہ عنہ کا، کہ سب سے بڑا، کیونکہ اعتراض جو ہے تعارض خصوصاً روافض کی طرف سے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر کو سیدنا علی پر سے جو ہے وہ اس کی تقدیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا سرے سے رد کیا ہے
کہا کہ یہ بات تو خود علی سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. اور آپ کو پتا یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے سے، محمد بن حنفیہ ان کا نام تھا، انہوں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیں اس امت میں سب سے بہترین کون ہے، تو انہوں نے کہا ابوبکر. پھر پوچھا اس کے بعد کہا عمر، اور پھر اس طرح باقیوں کے نام گنوائے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ میں تو آپ کا نام، انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں. یعنی خود سیدنا علی سے تواتر سے یہ ثابت ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ منہج تھا کہ اس امت میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انبیاء کے بعد جو سب سے بہتر شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ. اور پھر اس کی ترتیب بتا رہے ہیں، ثم عمر، اور پھر ان کے بعد عمر کی فضیلت ہے. وَيُسَلِّسُونَ، یعنی یسلسون یعنی وہ تیسرے نمبر پر لاتے ہیں، کون؟ اہل السنہ والجماعہ تیسرے نمبر پر سمجھتے ہیں بے عثمان رضی اللہ عنہ کو، تیسرے خلیفہ آپ کو پتا. وَيُرَبِّئُونَ، اور چوتھے نمبر کو وہ سمجھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ بے علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو، کما دلت علیہ الآثار، جس طرح کے آثار سے ان کے دلائل ملتے ہیں. آثار مطلب جو روایات ملتی ہیں ان بارے میں. تو اہل سنہ والجماعت سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی، یہ ترتیب ہے. وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ تَقْدِيمِ عثمان فِي الْبَيْعَةِ، اور یہ اسی طرح کہ جس طرح صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ اکٹھے ہوئے عثمان کی فضیلت پر بیعت میں. آپ کو پتا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ درخت کے نیچے سیدنا عثمان کی موت کے بارے میں جب بیعت لی گئی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو سارے صحابہ اس بات پر اکٹھے ہوئے کہ عثمان کے لیے بیعت کی جائے. تو یہاں سے عثمان کی تقدیم ثابت ہوتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. مع ان بعض اہل السنت كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلی رضی اللہ عنہ بعد اتفاقهم. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل السنہ والجماعت جو ہے نا، ان کا اختلاف ہے اس میں کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں. علی تقدیم علی بعد اتفاقهم علی تقدیم ابی بکر و عمر ایہما افضل، کہ اس بات میں کوئی بھی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ کا کہ سب سے پہلے ابوبکر ہیں اور عمر ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ بعد اتفاق ہیں، اہل سنہ والے نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ سب سے زیادہ فضیلت ابوبکر کی ہے، پھر عمر کی ہے. لیکن اس بات پہ اختلاف کیا کہ علی اور عثمان میں کس کی فضیلت زیادہ ہے رضی اللہ عنہ. اب بات کو سمجھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں. جبکہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ میں اختلاف ہوا کہ کون ان میں زیادہ فضیلت والا اور کون ان میں کم فضیلت. یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، خلافت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا، اب وہ تین اس طرح میں مختلف اقوال آتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ نے تین طرح سے اختلاف کیا. پہلا کیا ہے؟ فقدم قوم عثمان وسکتوا. کچھ اہل سنہ والجماعہ کے گروہوں نے کہا، علماء نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے، اور پھر وہ اس بات پر خاموش ہو گئے. او ربوا بعلی، یا پھر یہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں فضیلت میں، عثمان کے بعد ہیں وہ. دوسری قوم نے کہا کیا؟ وقدم قوم علی، قوم علی، اور پھر ایک قوم تھی یعنی اہل سنہ والجماعہ کا کوئی ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ فضیلت دی، کہا کہ عثمان سے زیادہ علی کی فضیلت ہے. وقوم توقفوا، اور تیسرا جو گروہ تھا انہوں نے توقف اخوائی، وہ خاموش ہی رہے، انہوں نے اس بارے میں کوئی لڑائی کی نہیں. ایک کہتا تھا کہ عثمان علی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ علی کی عثمان سے زیادہ فضیلت ہے رضی اللہ عنہم.
جبکہ تیسرا جو گروہ تھا اہل سنہ والجماعہ کو، انہوں نے خاموشی اختیار کی، توقفو۔ آگے پھر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ سلجھا کیسے، لیکن استقر امر اہل سنتی علی تقدیم عثمان ثم علی و ان، اور کہا کہ پھر اہل سنہ والجماعہ کا معاملہ ٹھہر گیا، یعنی اس بات پہ جو ہے نا وہ اتفاق ہو گیا، علی تقدیم عثمان ثم علی، کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ علی سے زیادہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر جو ہے معاملہ آ کر رک گیا کہ ہاں بھئی عثمان کی فضیلت علی سے زیادہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ عثمان وعلی، تو جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ عثمان کی فضیلت زیادہ ہے یا علی کی فضیلت زیادہ ہے، لیست من الاصول التي یذل المخالف فیها عند جمہور اہل سنت، کہ جہاں تک یہ مسئلہ ہے نا کہ عثمان کی فضیلت زیادہ ہے یا اس کی کم ہے، علی کی کم ہے یا علی کی زیادہ اور عثمان کی رضی اللہ عنہم، تو کہا کہ یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے اللہ تی یذل، کہ جس میں مخالف کو گمراہ سمجھا جائے گا، عند جمہور اہل سنت، جمہور مطلب اکثریت اہل سنت کی، جمہور کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمہوریت اکثریت ہوتی ہے، اہل سنت والجماعہ کی اکثریت زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فضیلت کا۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ علی کی عثمان سے زیادہ فضیلت، اہل سنت میں سے، گمراہ فرق کی نہیں بات ہو رہی، اہل سنت میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ علی کی فضیلت عثمان سے زیادہ ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ گمراہ ہے، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ عثمان کی فضیلت علی سے زیادہ ہے تو دوسرا کو کہے کہ نہیں یہ تو گمراہ ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں اس میں ان کو گمراہ ایک دوسرے کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ علی کی فضیلت اگر زیادہ ہے تو عثمان جو ہے، عثمان کو فضیلت والا کہنے والے گمراہ ہو گئے، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ عثمان کی فضیلت زیادہ ہے تو علی کی فضیلت دینے والے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں لیکن خلافت کا مسئلہ ایسا ہے، لیکن التی یذل فیہا، کہ مسئلۃ الخلافہ، ہاں وہ گمراہ ہوگا خلافت کے مسئلہ میں، کیسے؟ ذالک انہم یؤمنون، اس لیے کہ اہل سنہ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں، ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہیں ابو بکر ہیں، و عمر، اور پھر اس کے بعد عمر ہیں، ثم عثمان، پھر اس کے بعد عثمان ہے، ثم لا کے یہ ثابت کر دیا کہ ترتیب ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ثم علی، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر علی خلیفہ ہیں، ومن طعن فی خلافت عادن من ہؤلاء، اور جس کسی نے ان کی اس خلافت میں اس طرح سے، یعنی کہ اس ترتیب پر کسی نے اگر کوئی طعن و تشنیع کی، کوئی اعتراض کیا، فہو اذل من حمار علی، تو وہ اپنے گھریلو گدھے تھے بھی زیادہ گمراہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضیلت کا مسئلہ، ایک ہے خلافت کا مسئلہ۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ عثمان کی فضیلت علی سے ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اہل سنہ والجماعہ کا زیادہ کا موقف یہی ہے، لیکن اہل سنہ والجماعہ میں سے ہی کچھ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت عثمان سے زیادہ ہے، اس کے کئی دلائل ہیں، وہ دیتے ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ بات کہتے ہیں چونکہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے خونی رشتہ بھی زیادہ تھا، بیٹی کا بھی رشتہ دیا ہوا، اہل بیت میں سے ان کے بچے اور ان کے بیٹے جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی وائف جو ہیں وہ جنت کی خواتین کی سردار، اور بہت سی روایت بھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف والے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے دو داماد تھے، دو بیٹیاں ان کے گھر تھیں، اور آپ نے جو ہے اسلام کے لیے اتنی مدد کی، اتنے خرچ کیا، مطلب دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں فضیلت کی۔ کوئی کہتا ہے اگر علی عثمان سے زیادہ فضیلت والے ہیں رضی اللہ عنہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر کہتا ہے کہ عثمان علی سے زیادہ فضیلت ہے، وہ اب ایسا نہیں ہے کہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن جب خلافت کی بات ہوگی نا، تو جو کوئی اس ترتیب کو ہٹائے گا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ترتیب کہ پہلے ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، جو اس ترتیب کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کرے گا، کوئی اعتراض کرے گا، تو وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ گدھے کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے گدھے کا امیج ایک بے وقوف جانور کا ہے، یعنی وہ گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے جو اس خلافت کی ترتیب پر ان کی خلافت پر کوئی طعن و تشنیع کرے۔
آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ابو بکر کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا، یہ خلافت کا جب مسئلہ آیا، اس کا ایک الگ سے ہی باب ہے، تو جو ہے مسئلہ بنا تو انصار نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی مدد کی، ہمارا نام انصار اسی وجہ سے پڑا کہ ہم نے آپ کی نصرت کی، آپ مدینہ سے آئے، مکہ سے آئے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کا، ہم نے آپ کو اپنی بیویاں تک دیں، طلاقیں دے کے آدھے آدھے مال دیے، تو ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں، خونی رشتے ہیں ہمارے، قریش میں سے ہم ان کے قبیلے میں سے ہیں۔ پھر معاملہ چلتا چلتا یہ ہو جی کہ انصار نے کہا ٹھیک ہے، ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، دوسرا تم میں سے ہو، دو خلیفے ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو یہ تو اتفاق والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی ایک بات کہے گا، دوسرا دوسری بات کہے گا، اور ہر ایک اپنی قوم کی جو ہے وہ پروٹیکشن لے گا، تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا، یاد کروایا کہ پہلے ایک حدیث لائی گئی کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے وہ قریش میں رہے گا، یعنی کہ خلافت قریش میں آئے گی، تو یہاں سے انصار جو ہے وہ ہٹ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اب خاموشی ہے۔ پھر اگلا معاملہ آیا کہ کسے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو کہا کہ تم مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار ہو خلافت کے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انصار جو ہے وہ ساتھ بیعت کرنے لگے، آوازیں اونچی ہونے لگی، تو سیدنا عمر نے یاد دلوایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو انہوں نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو امامت کرائے، تو انہوں نے امامت کرا دی، مطلب کہ رسول اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی اس بات کا اہل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ کون ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھے، تو اس وقت پھر اتفاق ہو گیا، اور جو ہے وہ انصار صحابہ نے کہا کہ نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں۔ پھر سبھی نے اتفاق کیا اور سیدنا عمر نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، بیعت ہوگی، اس طرح سے خلیفہ کی سلیکشن میں۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا سلیکٹ کیا سیدنا ابو بکر نے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بنائی، کہا کہ یہ 6-7 لوگ ہیں، ان میں سے جو کوئی سلیکٹ کرے ان کو، وہ سیدنا عثمان ہو گیا، اس کے بعد پھر سیدنا علی، اس طرح سلیکٹ ہوا۔ تو جو کوئی اس خلافت میں، فضیلت کی الگ بات ہے، فضیلت میں بھی ابو بکر اور عمر پر تو اجماع ہے نا ساری امت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے عمر اور ابو بکر اور پھر عمر، اور پھر فضیلت میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ عثمان فضیلت پر علی کی فضیلت کم ہے تو دوسرے کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، یا کوئی کہتا ہے کہ علی کی فضیلت زیادہ ہے عثمان سے تو اسے بھی گمراہ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب خلافت کی بات آئے گی نا تو پھر اس ترتیب کو رکھا جائے گا، جو اس ترتیب کو ہلا گا وہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بے وقوف ہے۔ آگے ہے اہل سنہ والجماع کا اہل بیت کا مقام۔ اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر نا باطل فرق جو ہیں، روافض اور کچھ اور بھی بدعتی فرقے، وہ ان پر خصوصاً ناسبی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ناسبی مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خصوصاً اہل بیت سے بغض رکھنے والا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ کے بعد اہل بیت کا الگ سے ذکر لے کے آئے ان کی فضیلت میں، اور فرمایا وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ، اور اہل سنہ والجماع محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، يتولّا بھی قرابت کے معنی میں آتے ہیں، محبت کے بارے میں آتا ہے، محبت رکھتے ہیں ان سے، قرابت رکھتے ہیں ان سے، پیار رکھتے ہیں۔ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رسول اللہ، اور ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اہل سنہ والجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھتے ہیں۔ حیث قال یوم غدیر خم، کہ جو آپ نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا۔ یہ غدیر خم، خم جو ہے نا ایک بندے کا نام تھا، تو اس کے نام سے وہ بستی کا نام پڑ گیا خم۔ غدیر کہتے ہیں پانیوں کے ملنے کی جگہ، سیلاب کا پانی یا بارش کا پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا تھا، تو اس بستی کا نام تھا غدیر خم۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو اہل سنہ والجماع کیا کہتے ہیں؟ یحفظون فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھتے ہیں۔
کہ آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اس لیے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیسے ایمان کا حصہ؟ یہ آگے آ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں مطلب مختلف اقوال آئے ہیں، تو اس میں اہل بیت عموماً انہیں کہا جائے گا کہ جن پر صدقہ لینا جائز، جو فرضی صدقہ ہے نا، یعنی زکوٰۃ، وہ ان پر لینا جائز نہیں ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے۔ ان میں سیدنا علی کا گھرانہ، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، بنو حارث، اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں، یہ سارے ازواج جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ وقال ایضاً للعباس، اس طرح کے عباس رضی اللہ عنہ سے، امّہ ہی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ام کہتے ہیں چچا کو، وقد اشتکا، تو انہوں نے شکایت کی، الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان بعض قریش یجفو بنی ہاشم، بعض اہل قریش جو ہے نا وہ بنی ہاشم کو تکلیف دیتے ہیں، بنی ہاشم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون حتی یحبوکم، کہ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ تم سے محبت نہ کریں۔ تم سے کس سے؟ بنی ہاشم سے، یعنی اہل بیت سے جو ہے، جب تک وہ محبت نہ کریں۔ للہ، کیوں نہ محبت کریں؟ ایک تو اللہ کے لیے، ولی قرابتی، اور دوسری میری رشتہ داری کی وجہ سے، یعنی رسول اللہ کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے انہیں محبت کرنی چاہیے۔ تو ثابت ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا لا یؤمنون، یعنی ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا وقالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ بنی اسماعیل، یہ ہم پیچھے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے چنا، منتخب کیا، استفاء کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے آپ کو چنا، منتخب کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے استفاء، چنا، منتخب کیا، بنی اسماعیل، اسماعیل کی اولاد کو، یعنی ابراہیم میں سے اسماعیل کی اولاد کو چنا۔ واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانۃ، اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ من کنانۃ قریش، اور کنانہ میں سے پھر قریش کو منتخب کیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب کیا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا پاک، اتنا اعلیٰ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے پوچھا کہ جب وہ کفر پر تھے کہ یہ اس کا نسب کے بارے میں، یہ کس قوم میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے ہاں سب سے اعلیٰ نسب سے ان کا تعلق ہے۔ تو ہرقل نے کہا ہاں انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ان کا تعلق سب سے اعلیٰ نسب سے ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ نسب تھا کہ جو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو صحابہ کرام جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اسے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی زبان، ان کے دل محفوظ رہتے ہیں، جس طرح کے صحابہ کرام کے بارے میں پاک رہتے ہیں۔ اب اہل سنہ والجماعہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ الگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْنَ، وہ مودت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ازواج رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین، جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، وَيُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ وہ آخرت میں بھی ان کی بیویاں ہیں، خصوصاً خاص طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہم، خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہ، اکثر اولاد ہی، کہ جو آپ کی اکثر اولاد کی ماں تھیں۔ یہ نہیں کہا کہ کلہ، ساری اولاد کی، بلکہ اکثر اولاد کی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم تھے وہ ماریہ قبطیہ میں سے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اکثر کہا کیونکہ زیادہ اولاد جو ہے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، اس میں قاسم، جس کی وجہ سے آپ کا لقب، وہ کنیت بھی تھی، ابو القاسم آپ کو کہا جاتا تھا، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔
اور پھر 4 بیٹیاں فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہم، یہ 6 جو ہیں زیادہ اولاد خدیجہ سے تھیں۔ وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ، اور خدیجہ سب سے پہلی تھی جو آپ پر ایمان لائیں، وَآزَدَهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور آپ کے امر کو مضبوط کیا، یعنی اسلام میں آپ کی مدد کی۔ وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنزِلَةُ الْعَالِيَةُ، اور ان کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، منزلۃ العالیہ بہت بلند منزل پر ہیں، بہت بلند مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، کوئی 10 سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے، اور ان کی وفات کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ ذبح کرتے یا کوئی تحفہ ہوتا تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بھیجا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کی بڑی بڑی جو ہے مدد و نصرت کی تھی اسلام کے لیے۔ جب وہی نازل ہوئی آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اللہ کا، اور جو باتیں کی تو سیدہ خدیجہ نے گنوایا کہ آپ تو غریبوں کو مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ 5 صفات گنوائیں، تو کہا کہ لا یضیع اللہ، کس طرح کہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، حوصلہ دیے۔ پھر وہ ان کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور جب انہوں نے تصدیق کی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو باقی انبیاء پر آتا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد صدیقہ بنت صدیق، اور صدیقہ صدیق کی بیٹی، یعنی کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ، التی قال فیہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ سرید کھانے کی باقی کھانوں پر ہے۔ سرید جو ہے نا، یہ گوشت والا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اوپر پھیلا کے کھانا کھایا جاتا ہے، یہ بہت لذیذ افضل کھانا سمجھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کے باقی کھانوں پر ہے۔ اب کو پتا حدیث میں بھی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا کس سے؟ اس کے بعد کس سے؟ مردوں میں؟ تو کہا ابوہا، اس کے باپ سے، یعنی ابوبکر صدیق سے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہی لے کے آئے ہیں صدیقہ بنت صدیق۔ یہ میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری۔ اب صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اہل بدع، روافض وغیرہ، نواسب کا کیا ہے، اور اس سے اہل سنہ والجماعہ کیسے بچتے ہیں؟ وَيَتَبَرَّعُونَ، اور وہ برات کا اظہار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کون؟ اہل سنہ والجماعہ، من طریقت الروافض، رافضیوں کے طریقے سے، الذین یبغضون الصحابہ ویسبون، کہ رافضی کون ہے؟ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں یسبون، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے طعن و تشنیع کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، یہ وہی بات آ گئی کہ پہلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا اہل سنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے کہ سلامت قلوبہم والسنتہم، ان کے دل اور زبانیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں پاک رہتی ہیں، جبکہ روافض کیا کرتے ہیں؟ یبغضون، یعنی دل میں بھی بغض رکھتے ہیں، وہ یسبون، اور زبان سے بھی انہیں برا بھلا کہتے ہیں، بالکل مختلف ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ طریقت النواسب، نواسب یہ ناسبی جو گروپ ہے، الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، کہ جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اہل بیت کو قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ نواسب جو ناسبی کہا جاتا ہے جو سیدنا علی سے بغض رکھے، اور اس کی ایک اگر زیادہ جامع دیکھ لیں تو اہل بیت سے اوورال جو بغض رکھے اسے ناسبی کہا جاتا ہے، نواسب کا گروہ ہے۔ اور روافض جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، یہ گروہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ وَيُمْسِكُونَ، اور وہ تھام کے رکھتے ہیں، رکے رکھتے ہیں، اما شجر بین الصحابہ، شجر کہتے ہیں جھگڑے کو، یہ جو درخت ہے نا، درخت، اس کو بھی شجر اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہوا کو روک کے جو ہے وہ ہوا سے لڑ جگڑ کے یہ می جکھڑ اور یہ جو ہے گرد ہے وہ اس سے جگڑ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی شجر کہتے ہیں، شجرہ جھگڑے کو کہتے ہیں۔ یمسکن، تو اہل سنہ والجماعہ ہے وہ رکے رہتے ہیں جو کچھ صحابہ کے درمیان ہوا، یعنی صحابہ کے درمیان جو کوئی اگر جھگڑا ہوا یا ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو اس سے رکے رہتے ہیں۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، ان هذا الاثار المرویۃ فی مساویہم منها ما ہوا کذب،
کہ یہ جو آثار روایت ہو کر آئے ہیں، یعنی یہ جو روایات آئی ہیں رسول صحابہ کرام کے جھگڑے کے بارے میں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں، یعنی گڑی گئی ہیں، صحابہ کرام پر بہتان لگائے گئے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا قَدْ زیدہ، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں زیادتی کی گئی ہے، یعنی مبالغہ آرائی کی گئی ہے، بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کچھ روایات کو جو صحابہ کرام کے جھگڑوں کے بارے میں۔ وَنَقَصَ، اور کچھ ایسی ہیں جن میں کمی کی گئی ہے، وغیر عن وجہی، اور کچھ ایسی ہیں جن میں تغییر کی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، تحریف کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے اہل سنہ والجماعہ جو ہے نا، صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو معاملات ہوئے وہ خاموش رہتے ہیں۔ والصحیح منہم فیہ معذورون، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ معذور، یعنی ان کے پاس عذر تھا، صحابہ کرام کے پاس عذر تھا، دلیل تھی ان کے پاس۔ کیا عذر تھا؟ اما مجتہدون مصیبون، کہ یا تو وہ مجتہد تھے، مصیبون جو کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور وہ صحیح اجتہاد کیا، واما مجتہدون مخطئون، یا پھر انہیں اجتہاد کیا اور ان سے خطائیں ہو گئی۔ اس بات کا تعلق ایک حدیث سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حاکم، جو کوئی حکمران یا کوئی عادل اگر اجتہاد کرتا ہے نا، اجتہاد ہوتا ہے اگر دو معاملے ہیں جن کی کلیئر رہنمائی ہمیں قرآن و سنت سے اگر نہیں ملی، تو اس میں اگر وہ اجتہاد کرتا ہے نا، تو اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا، یعنی کہ صحیح دو چیزیں ہیں تو اس نے اس میں سے ایک کا انتخاب کیا اپنی سوجھ بوجھ کا قرآن و سنت کے علم کے مطابق، اگر تو اس نے صحیح کیا تو وہ اس کے لہو اجران، اس کے 2 اجر اسے ملیں گے۔ اور اگر اس نے غلط بھی کیا لیکن اس نے کوشش کی کہ اپنی طرف وہ صحیح کر رہا ہے، اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا، قرآن و سنت کے مطابق دیکھ کے اس کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس کی خطا ہے، تو پھر بھی اسے 1 اجر ملے گا کہ اس کی یہ اتنی سنسیریٹی تھی، اس نے اتنے دل سے جو ہے اس کو چھان پھٹک کے جو ہے اس کا فیصلہ کیا۔ تو یہ عذر انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے پاس یہ عذر ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے، اجتہاد انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس میں خطا، تو پھر بھی 1 اجر ہے ان کے پاس، اگر صحیح کیا تو پھر تو ان کے پاس 2 اجر ہیں۔ وہم مع ذالک، اور اسی کے ساتھ لا یعتقدون، اہل سنہ والجماعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ان کل واحد من الصحابۃ معصوم عن کبائر الاسم وصغائرہ، کہ ٹھیک ہے ان کے پاس عذر ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن اس کے باوجود ہی اہل سنہ والجماعہ کا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، واحد من صحابہ، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ معصوم عن الکبائر وصغائر، کہ وہ کبیرہ یا صغیرہ گناہوں سے معصوم ہے، کہ یعنی ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو صوفیاء اور روافض کا عقیدہ، روافض کہتے ہیں کہ اہل بیت میں معصوم عن الخطا ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ نہیں، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف انبیاء کی ذات ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اس کے بعد کسی سے بھی گناہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ بل یجوز علیہم الذنوب فی الجملہ، بلکہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، من جملہ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَۃً، اور ان کے لیے جو سوابق یعنی ان کی جو سبقت ہے اور فضیلت ہے، ما یوجب مغفرۃ، ما یصدر منہم، تو جو ما یصدر منہم، جو کچھ ان سے صادر ہوا، جو کوئی کام ان سے ہوا، تو جو ان کی فضیلت اور ان کی سبقت ہے، یوجب مغفرۃ، اس سے بھی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی اگر ان سے کوئی گناہ ثابت بھی ہوا ہے، کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہوا بھی ہے، تو جو ان کی فضیلت اور ان کی سبقت ہے نا، اس سے ان کی مغفرت ہو جائے گی، وہ بخشے جائیں گے۔ کیسے؟ ان صدر حتی انہم یغفر لہم من السیئات، اگر ان سے کچھ ہوا ہے تو ان کی برائیوں میں سے، ان کے گناہوں میں سے جو ہے وہ ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ما لا یغفر لمن بعد، ایسی مغفرت کی جائے گی کہ جو ان کے بعد کسی کی نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے جو مومنین میں، امت میں مومنین میں سب سے زیادہ مقام صحابہ کرام کا ہے، اس کی ڈیٹیل اگلی سلائیڈ میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ جنت کے ملے ہیں، بائی نیم بھی اور
بغیر نیم کے بھی اور اوور آل بھی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو جس کو رضا مل گئی اس کے لیے کیا معاملہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا. اہل بدر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا اے ملوم آشمی تم کر دے گا، تم آج کے بعد جو بھی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی فضیلت اور ان کی سبقت جو ہے نا، ان کے مراتب وہی کافی ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں گے. اور ان کی برائیاں یا ان کے اگر کوئی گناہ ہیں کو معاف ہوں گے تو وہ ان کے بعد کسی اور کے لیے اس طرح کی مغفرت نہیں ہے. لا یغفر لمن بعدہم، ان کے بعد اس طرح کی کسی کی فضیلت نہیں ہے کہ انہیں ایسے معاف کر دیا جائے. لِأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تُمْحُ السَّيِّئَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کی کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ان کی گناہوں کو پاک کر دیں گی، مٹا دیں گی. تمہو کہتے ہیں مٹا دینے کو. ما لیس لمن بعدہم، جو کہ ان کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ صرف صحابہ کرام کا ترا امتیاز ہے. آپ کو پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور جو ہے وہ چاہے اود پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے نا، تو میرے صحابی کے ایک چلو ایک مود کے برابر صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ان کی کچھ ایسی نیکیاں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا، ہجرتیں کی، ماریں کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے. سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانی حالت میں دیکھا اور اسی پر وفات پائی، صحابی کا درجہ لیا. تو ان کی کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ان کی گناہوں کو مٹا دیں گی، جو کہ ان کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے. ان کے بعد والوں کی ایسی فضیلت نہیں ہے جو صحابہ کی تھی. آگے پھر اسی بات کا بیان آ رہا ہے. اہل بدع جو کہتے ہیں اور اہل سنہ والجماعت سے برات کا اظہار کرتے ہیں. وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہو گیا کہ ان کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں. کیسے؟ انہم خیر القرون، انہم خیر القرون، کہ وہ سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین زمان. آپ کو پتا ہے اس امت میں مختلف گروہوں میں مومنین جو ہیں وہ سب سے بہترین، اور مومنین میں سب سے زیادہ بہترین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ خیر القرونی امت، کس طرح ہے؟ خیر الناس امتی، تو کس طرح سے ہے حدیث جو ہے؟ خیر الامتی اللہ اکبر بھول گیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے ہیں. خیر الناس کرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ خیر القرون ہیں، سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب ہیں. وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مد، ایک بک بھر کے، ایک چلو بھر کے صدقہ کر دے نا صحابہ میں سے، کان افضل من جبل احد ذهب ممن بعدهم، تو ان کے بعد میں آنے والا، صحابہ کے بعد میں آنے والا کوئی امتی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے نا تو وہ ان کے ایک وہ چلو برابر صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ان کی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. ثم اذا کان قد صدر من عہد ذنب، اور پھر اگر ان میں سے جب کسی ایک سے کوئی گناہ ہو گیا، فیکون قد تاب منہ، تو وہ اس سے توبہ کر لیتے تھے. او اتى بحسنات تمحوا، یا وہ پھر اتنی نیکیاں لے کے آتے تھے کہ وہ جو ہے وہ مٹ جاتے تھے، وہ سارے گناہ مٹ جاتے تھے. یعنی وہ اتنی نیکیاں کرتے تھے، اتنے اعمال کرتے تھے صحابہ کرام. او غفر له، یا پھر انہیں معاف کر دیا جاتا تھا. بفضل سابقتہ، کہ ان کی سبقت کی وجہ سے، ان کے درجے کی وجہ سے. او بشفاعت محمد الذی هم احق الناس بشفاعت، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے، کیونکہ وہ لوگ آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار تھے، مستحق تھے. احق الناس اسم تفضیل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، مومنین کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گے، لیکن سب سے زیادہ سفارش کے اہل کون ہے؟ جو کہ رسول اللہ کے زمانہ کے لوگ صحابہ کرام تھے. تو اس سے بھی ان کی بخشش ہو جائے گی. وَابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِرَ بِهِ، یا پھر ان پر ایسی مصیبت آئی دنیا میں کہ جس سے ان کے گناہ جو ہے وہ ان کا کفارہ ہو گیا. آپ کو پتا صحابہ کرام کی کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. شرمگاہوں میں نیزے مارے گئے، گردنیں اتاری گئی، ایک ایک جسم کا ٹکڑا اتارا گیا، جسم کے
الگ ہو گیا بالکل، ایک ایک ٹکڑا کر کے گٹھڑیوں میں باندھ کے دفنائے گئے، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ جو ہے یا پھر ان میں دنیا میں ایسی کوئی مصیبت ہے جس سے ان کا کفارہ ہو گیا، گناہ ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، تو یہ تو تھے جو کہ ان کے حقیقی گناہ تھے، جو اگر حقیقی گناہ ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، تو اب ان گناہوں کے بارے میں کیا امور ہیں، وہ کیسے امور ہیں جن کے بارے میں وہ مجتہدین تھے، انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ یعنی یہ تو چلو ہے نا حقیقی گناہ کہ جس کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن جس میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے، ان اصحاب اگر انہوں نے اچھا کیا اجتہاد، فلہم اجران، جیسے میں نے آپ کو حدیث کہا، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر انہوں نے کوئی خطا کی تو انہیں 1 اجر ملے گا۔ وَالْخَطَاءُ مَغْفُورٌ، اور ان کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی دونوں طرح سے انہیں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اگر اچھائی کی ہے اجتہاد میں تو پھر تو 2 اجر، اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو پھر بھی 1 اجر مل جائے گا۔ پچھلے حقیقی گناہوں میں بھی ان کی مغفرت کی اتنی زیادہ دلائل ہیں کہ ان کی سبقت ہے، ان کی فضیلت ہے، رسول اللہ کی شفاعت، ان پر کوئی مصیبتیں ایسی آ گئیں، انہوں نے نیکیاں اتنی کی، انہوں نے صدقے اتنے کیے، اس کے باوجود وہ تو معاف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو اجتہاد ہے اس میں تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، چاہے ان سے غلطی ہوئی چاہے ان سے نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے خصوصاً یہ آج کل جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نے بہت زیادہ تفریق پیدا کر دی ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا جو اختلاف ہوا تھا، علی سیدنا عثمان کی وفات پر، جنگ جمل اور صفین، تو اس میں جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے بالکل ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، دوسرے کو برا بلا کہتا ہے، دوسرا جو ہے ایک کو کہتا ہے روافض اور نوافض، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ ایسے لوگ ہیں گمراہ۔ تو اگر اس میں کسی کوئی ایک خطا پر تھا تو اس کو بھی ایٹ لیسٹ 1 اجر تو مل گیا، اور اگر درست تھا تو 2 اجر مل گئے۔ ثم پھر ان القدر الذي ينكر في فعل بعضهم قليل النذر، بہت تھوڑے تھوڑے، یعنی جو ان کے منکر افعال تھے، جو ان کے برائیاں تھیں، وہ تو بہت تھوڑے، قلیل النذر، بہت نذر بھی قلیل کے معنی میں آتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑے تھے۔ مغفور فی جنب الفضائل القوم واسم، تو یہ تو مغفور ہوں گے، معاف کر دیے جائیں گے، فی جنب فضائل میں ان کی فضیلت کی وجہ سے، القوم یہاں قوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، وہ محاسنہم اور ان کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ یہ جو کوئی تھوڑے بہت ان کے اگر کوئی ایسے کام تھے بھی جس میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو یہ تو ان کی فضیلت کی وجہ سے معافی ہو جائے گی نا۔ اور ان کے محاسن کون کون سے ہیں، اچھائیاں؟ من الایمان باللہ، انگلیوں پہ گلیں ذرا، اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والجہاد فی سبیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے رستے میں، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، والہجرت اور ہجرت کی، والنصرت اور مدد کی رسول اللہ کی، دین اسلام کی، والعلم النافع اور علم نافع، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کی روایت ہے نا۔ آپ کو پتہ حدیث آتی ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد 3 چیزیں اس سے نفع دینے والی رہتی ہیں، باقی سارے عمل منتقل، اس میں سب سے پہلی علم نافع ہے۔ تو یہ قیامت تک جتنے بھی لوگوں کی یہ روایات مل رہے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا طریقہ مل رہا ہے، تو رسول اللہ کو تو بدرجہ اللہ اس کا اجر جا ہی رہا ہے نا، ان کے درجات بلند ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی تو جا رہا ہے نا کہ یہ انہی کا چھوڑا ہوا علم نافع، والعمل الصالح اور ان کے نیک اعمال، ومن نظر فی سیرت القوم بعلم وبصیرت، تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو سیرت قوم یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھے علم اور بصیرت کے ساتھ، بغض کے ساتھ نہیں، کینہ نکالنے کے لیے نہیں، نقص نکالنے نہیں، بلکہ وہ علم اور بصیرت کے ساتھ دیکھے، یہ اس کے لیے، گمراہ رافضی ناسبیوں کے لیے نہیں ہے۔ وما من اللہ علیہم من الفضائل، اور جو اللہ نے ان پر احسان کیا فضائل میں سے، فضیلتیں ان کو دیں، جو علم یقیناً اس نے جان لیا، انہم خیر الخلق بعد الانبیاء، کہ وہ جو ہیں یعنی صحابہ کرام وہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ تو یہ آخر پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ثابت کر رہے ہیں، اس بات کا اثبات کر رہے ہیں
کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی ہیں تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جو صحابہ کرام کے بارے میں تان و تشنیع کرتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایمان کا معیار ہیں. اللہ اکبر. کیسے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لے کے آؤ کہ جیسے یہ تم پر ایمان لے کے ہیں. صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا. لا کان ولا یکون مسلم، نہ کوئی ان کی مثال تھا اور نہ کوئی ان کی مثال ہوگا. لا کانا، نہ کوئی تھا، ولا یکون، نہ کوئی ہوگا، مثلہم، صحابہ کی مثل. اللہ اکبر. یہ ان کی فضیلت ہے. نہ کوئی ان جیسا تھا نہ کوئی ہوگا. ہوگا کی نفی کر دی. آج جو لوگ جو ہیں وہ صحابہ چھوڑیں، انبیاء کو بھی لوگوں سے بڑھا کے جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کہا کہ صحابہ کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا. وَأَنَّهُمْ صَفْوَةٌ مِّن قُرُونِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، یہ وہی ہے کہ صفوہ جن کی یعنی توصیف بیان کی گئی، جن کی صفت ہے، یہ اس امت کے بہترین زمانہ کے لوگ ہیں. التی ہی خیر الامم، جو کہ سب سے بہترین امت ہے. یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی تمام امتوں میں سے بہتر ہے. اور پھر اس امت میں بھی مومنین جو ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. اور مومنین میں سب سے بہتر خیر القرون کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، بڑا ان کا مقام ہے. الحمدللہ آج ہمارا جو ہے وہ 9واں لیکچر کمپلیٹ ہوا. ہم اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، سارا کا سارا اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ رمضان کی کڑیاں مبارک بنائیں. قولوا باللہ توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحان اللہ انت، واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.